اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرتے ہی سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ قربانی کا جانور قیامت والے دن اس کو میزان عمل میں رکھا جائے گا، جس کی بنا پر نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وسعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ پر نہ آئے۔ تو قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اب قربانی کرنا جب واجب ہو جائے تو قربانی ہی کی جائے گی۔ اب یہ جو نام نہاد مسلمان لبرل لوگ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کرنے کے بجائے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو حالات خراب ہیں تو غریبوں کے گھر راشن ڈلوا دیا جائے، تو ایسا درست نہیں ہے۔ اسلامی شعار ہیں یہ حج، قربانی، نماز، روزہ، ان کی یہ قیامت تک باقی رہیں گے اور ان کی حفاظت مسلمانوں پہ فرض ہے۔ جب قربانی واجب ہو تو قربانی ہی کی جائے گی۔ تو جب یہ نام نہاد مسلمان لبرل لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ قربانی کرنے کے بجائے جو ہے وہ راشن ڈلوا دیا جائے، تو یہ لبرل لوگ یہ کیوں نہیں کہتے کہ شادیوں پر 5-10 لاکھ خرچ کرنے کے بجائے سادگی سے شادی کر کے بقیہ رقم غریبوں میں تقسیم کر دی جائے؟ لاکھ والا موبائل لینے کے بجائے 50,000 والا موبائل لے کر 50,000 غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ 50 لاکھ والی گاڑی لینے کے بجائے 25 لاکھ والی گاڑی لے کر 25 لاکھ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تو لبرل لوگ یہاں پر کیوں نہیں آتے؟ جب بھی اٹیک کرنا ہوتا ہے تو مسجد کی تعمیرات پر، قربانی پر، حج کے حوالے سے، تو ایسے لوگ یہ شیاطین ہیں، ان شیطانوں کی باتوں میں نہ آیا جائے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یعنی کہ سب سے بڑی نیکی یہی ہے بقرہ عید والے دن کہ قربانی کرنا اور جانور کو ذبح کرنا۔ فرمایا کہ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ قربانی واجب ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، قربانی کس کس پر واجب ہوتی ہے؟ اس کی 3 صورتیں۔ نمبر 1، کسی نے قربانی کرنے کی منت مان لی کہ میری فلاں مراد پوری ہو گئی تو میں قربانی کروں گا، تو اگر اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے تو قربانی کرنا اس پر واجب ہو گیا۔ دوسری، اس پر یہ شریف فقیر تھا، غنی نہیں تھا، اس میں قربانی واجب ہونے کی شرائط نہیں پائی جاتی، لیکن پھر بھی غریب ہونے کے باوجود اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی کسی بکری نے بچہ دیا تو نیت کر لی کہ ہم اس کی قربانی کریں گے، یہ نہیں، قربانی کرنے کی نیت سے جانور کو خرید لیا، تو جانور خریدتے ہی اب قربانی کرنا واجب ہو گیا اور اسی جانور کو ذبح کرنا واجب ہو گیا۔ جیسے مثال کے طور پر اشراق چاش کی نماز ہے، اوابین ہے، تہجد کی نماز ہے، شریعت نے ہمارے اوپر یہ نمازیں واجب قرار نہیں دی، لیکن جب کوئی بندہ ان نمازوں کی نیت سے اللہ اکبر کہہ لیتا ہے تو اب ان کو مکمل کرنا واجب ہو گیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اشراق اور چاش اور اوابین اور تہجد کی نماز شروع کی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ نفل ہی ہے نا کہ میں بیچ میں توڑ دیتا ہوں، تو اب توڑ نہیں سکتا، اب ان نمازوں کو مکمل کرنا واجب ہو گیا۔ اسی طرح جب قربانی کی نیت سے جانور خریدا تو اب قربانی واجب ہوگی، اب اسی جانور کو ذبح کرنا واجب ہو گیا۔ اب تیسری جو صورت ہے قربانی واجب ہونے کی، اس کی شرائط ہیں۔ اگر وہ شرائط پائی جائیں گی تو بندے پر قربانی واجب ہوگی، ورنہ قربانی واجب نہیں ہوگی۔ پہلی شرط عاقل ہو، دوسری شرط بالغ ہو، تیسری شرط مقیم ہو، اور چوتھی شرط مالک نصاب ہو۔ یہ چاروں شرطیں جس میں پائی جائیں گی اس پر قربانی واجب ہوگی، بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو، عاقل، بالغ، مقیم، مالک نصاب۔ اب یہ 4 شرطیں ان 3 دنوں میں پائی جائیں، 10، 11، 12۔ مثال کے طور پر کسی میں 9 ذی الحجہ کو یہ شرطیں نہیں پائی جا رہی،
لیکن 12 تاریخ کے اندر یہ شرطیں مکمل ہو گئیں تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ان 3 دنوں کے اندر جب بھی یہ چاروں شرطیں پائی گئیں تو قربانی واجب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک شخص مقیم بھی ہے، وہ عاقل بھی ہے، عاقل یعنی کہ عقل ٹھیک ہے، اس کی ذہنی توازن خراب نہیں۔ نمبر 3 وہ مالک نصاب بھی ہے، بالغ نہیں ہے، لیکن 11 تاریخ کو، ذوالحجہ کی 11 تاریخ کو یہ بالغ ہو گیا تو 11 تاریخ کو اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی۔ اسی طرح ایک بندہ عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مقیم بھی ہے، لیکن مالک نصاب نہیں ہے، تو 12 تاریخ کو اس کے اوپر کہیں سے رقم اتنی آ گئی کہ یہ مالک نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ یہ یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ کا نصاب اور قربانی کے نصاب میں فرق ہے۔ قربانی کے نصاب کو زکوٰۃ کے نصاب کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے۔ اب جو نصاب ہے وہ ہے 52.5 تولے چاندی۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت بالفرض اگر 52,000 روپے بن رہی ہے تو کسی کے پاس اگر 1 تولہ سونا ہے یا اتنی ہی رقم ہے جو 52.5 تولے یعنی کہ اتنی ہی چاندی ہے اور سونا ہے کہ ان کو ملا دیں تو یہ 52,000 روپے کی رقم بن جائے گی، یا اتنی ہی رقم حاجت سے زائد موجود ہے، یا بندے کے پاس حاجت سے زیادہ سامان اور ضروریات زندگی سے علاوہ سامان ہے، ان سب چیزوں کو پلس کریں 52,000 روپے بن جائے تو اس بندے پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ حاجت اصلیہ سے زائد سامان، جیسے کہ ایک گاڑی کی ضرورت ہے 2 گاڑیاں ہیں، ایک مکان کی ضرورت ہے 2 مکان ہیں، مکان ہونے کے باوجود کو 1-2 مرلے کا ایکسٹرا ویسے ہی پلاٹ رکھا ہوا ہے، بچیوں کی شادی کرنے کے لیے پہلے سے ہی جہیز کا سامان بنا کر رکھا ہوا ہے، وہ ابھی آپ نے بچیوں کو دیا تو نہیں ہے نا، وہ حاجت اصلیہ سے زائد آپ کے پاس پڑا ہوا ہے۔ ضروریات زندگی سے علاوہ سامان، کھیل کود کے آلات اور کمپیوٹر اگر ویڈیو گیمز وغیرہ کے لیے ہے، آڈیو ویڈیو کے ڈیکوریشن کا جتنا سامان ہے یعنی کہ ڈیکوریشن کے لیے ہے، یہ سب کا سب ضروریات زندگی سے علاوہ میں آئے گا۔ تو اب جس کے پاس یہ اگر ان کو پلس کریں تو 52,000 روپے بن جاتا ہے، یعنی کہ چاندی کی اگر رقم 52.5 تولے چاندی کی رقم اتنی ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب بہت ساری عورتوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، ان کے پاس کوئی 1 تولہ سونا ہوتا ہے، اب سونا 80,000 85,000 90,000 روپے کا ہے تو اس خاتون پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اور بعضوں کی شادی ہوتی ہے تو وہ ایکسٹرا جہیز کا سامان اتنا ہوتا ہے کہ وہ بالکل استعمال میں نہیں ہوتا، بالکل حاجت سے زیادہ ہوتا ہے، تو اگر وہ سب 52-53 ہزار کو بن جائے تو اس عورت پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیں گھر میں کن کن افراد پر قربانی واجب ہو رہی ہے، سب کی الگ الگ سے قربانی ہوگی۔ بیوی کی الگ قربانی ہے، شوہر کی الگ قربانی ہوگی، جو بیٹا بچے بالغ ہو چکے ہیں اپنا کما رہے ہیں، اگر ان کے اوپر بھی یہ شرائط پائی جا رہی ہے تو ان کی الگ سے قربانی ہوگی۔ اب یہ جو خاتون کہتی ہیں، ایک تنگ دلی کا اظہار کرتی ہیں، ایسا کرنا نہیں چاہیے، حکم یہ ہے کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کی جائے۔ اب یہ کہتی ہیں ہم کون سا کماتی ہیں؟ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر قربانی واجب کی ہے، خوش دلی سے قربانی کریں، پورا سال تھوڑے سے پیسے جوڑ لیں، یا آپ کا شوہر آپ کی طرف سے قربانی کر دے، آپ کا والد آپ کا بھائی آپ کی طرف سے قربانی کر دے، خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں، آئیں بائیں شائیں کر کر اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ تو جس پر بھی 1 تولہ سونا ہو اس پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ تو یہ ہے قربانی واجب ہونے کی شرائط۔ ایک تھا منت مانی، دوسرا تھا کہ قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا، اور تیسرا یہ ہے کہ جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی، عاقل، بالغ، مقیم اور مالک نصاب۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگوں کے ہاں مشہور یہی ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے پر ناخن نہیں اتارے گا، بال نہیں کاٹے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو ذوالحجہ الحرام کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن، بال اور مردہ کھال وغیرہ نہ کاٹے نہ کٹوائے۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔ اب یہ عمل مستحب ہے، جس نے قربانی کرنی ہے وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے پر سے لے کر قربانی کرنے تک نہ ناخن تراشے، نہ ہی بال کاٹے، اور نہ ہی جسم سے کہیں سے بردہ کھال اتارے۔ اس کے لیے ثواب زیادہ ہے، اگر کر لے تو ثواب ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں، قربانی میں کوئی فرق نہیں، قربانی بالکل درست ہے، لیکن عمل کر لینا بہتر ہے، ثواب کا کام ہے۔ اب جن پر قربانی واجب نہیں ہے وہ بھی اگر ایسا کریں
ذوالحجۃ الحرام کا چاند نظر آنے سے لے کر عید کی نماز پڑھنے کے بعد تک یہ اس کے بعد اپنے ناخن تراشیں، بال وغیرہ کٹوائیں تو ان کو قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ ہے غریبوں کی قربانی۔ تو جس پر قربانی واجب نہیں ہے وہ یوں کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ آج کل بہت سی کالز آ رہی ہیں، جی ہمارا جانور مر گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ، جو تو جانوروں کی کیئر کرنا جانتا ہے، ان کی بھی کیئر ہے، ان کے بھی حقوق ہیں، تو وہ بھلے ٹھیک ہے مہینہ پہلے 2 مہینے لے آئے۔ جو بندہ جانور کی کیئر کرنا ہی نہیں جانتا تو اس کو اتنی جلدی جانور نہ ہی لائے، عید سے 1-2 دن پہلے لے آئے۔ اب یہ پہلے لے آتے ہیں، کیئر کرنا نہیں آتی، جانور مر جاتا ہے۔ اب ان کا دل چھوٹا پڑ جاتا ہے کہ جی ہمارا 40,000 50,000 کا بکرا تھا، وہ مر گیا ہے، اب ہم قربانی نہ کریں۔ تو یہ یاد رکھیے گا، جس پر قربانی واجب ہے وہ جانور لے کر آیا، وہ جانور مر گیا یا اس کے اندر عیب پیدا ہو گیا۔ مثال کے طور پر آپ گائے لے کر آئے، گاڑی سے اتارتے ہوئے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، سینگ ٹوٹ گیا، دانت ٹوٹ گئے، اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا، تو اب آپ کو دوسرا جانور لینا پڑے گا۔ جانور مر گیا یا اس کے اندر کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی بنا پر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، تو آپ کو دوسرا جانور لینا پڑے گا یا پھر آپ کو حصہ ملانا پڑے گا۔ ہاں، اگر آپ پر قربانی واجب نہیں تھی اور آپ شوق میں جانور لے آئے، اب آپ کا وہ جانور مر گیا ہے تو اب دوسرا لینا ضروری نہیں، کیونکہ جس جانور کو ذبح کرنا آپ پر واجب تھا وہ جانور ہی آپ کا مر گیا ہے۔ تو شرعی فقیر کو دوسری قربانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، غنی کو دوسری قربانی لینا اس کے اوپر لازم ہو جائے گا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ہم جانور لے کر آئے ہیں، کیا ہم اس کو بیچ سکتے ہیں؟ تو جو غنی ہے، جس پر قربانی واجب ہے، وہ جانور کو بیچ کر اس سے اچھے والا جانور لے سکتا ہے، کم پیسوں والا نہیں، اس سے اچھے والا جانور جو ہے لے سکتا ہے۔ اور جس پر قربانی واجب نہیں تھی اس نے جو جانور خریدا ہے تو یہ نہیں بیچ سکتا، کیونکہ اس پر اسی بکرے کو ذبح کرنا واجب ہو گیا ہے۔ تو غنی بیچ کر اچھے والا لے سکتا ہے، فقیر بیچ کر اچھے والا نہیں لے سکتا، نہ کم پیسوں والا لے سکتا، نہ زیادہ پیسوں والا لے سکتا ہے۔ اس پر لازم ہے کہ وہ اسی جانور ہی کی قربانی کرے گا۔ اب ایک اور سوال یہ ہے کہ غنی کا جانور چوری ہو گیا اور یہ جا کر دوسرا جانور لے آیا۔ اب جو چوری ہوا تھا یا گم گیا تھا وہ بھی مل گیا، اب 2 ہو گئے۔ تو اب اس کو اختیار ہے کہ دونوں میں سے کوئی سا جانور، بھلے دونوں ہی کر دے لیکن یا ایک کرے، ایک بیچ دے، یا ایک کسی کی طرف سے کر دے، اس کو ہر طرح کا اختیار ہے۔ لیکن جو شریف فقیر تھا، غریب تھا، جس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس کا جانور گم ہو گیا، تو کسی طرح سے یہ پھر ایک اور لے آیا، جو چوری ہوا تھا وہ بھی واپس آ گیا، تو اب دونوں ہی کو ذبح کرنا واجب ہو جائے گا، یہ دونوں کو ہی ذبح کرنا اس کے لیے لازم ہو جائے گا۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا جا رہا ہے کہ